ایک مدرسہ تھا وہاں کے ایک جوان کا، ان کا نام تھا ملا عمر، ان کا بھی ایک مدرسہ تھا. یہ ملا عمر جو تھے ان کی میں تھوڑی سی تفصیل آگے دے دوں گی. انہوں نے بھی یہ دارالعلوم حقانیہ سے 1.5 سال تعلیم حاصل کی تھی. بعد میں وہ وہاں جا کر کے انہوں نے اپنا مدرسہ کھول لیا تھا. ابھی میں ان کا تفصیلی تعارف آپ کو دیتی ہوں. تو ان کے مدرسے میں کچھ بچے وغیرہ پڑھ رہے تھے اور ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کے انہی کے محلے کے تھے، انہی کے گاؤں کے تھے، سنگیسر اس جگہ کا نام تھا. تو وہاں سے آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پڑوسی کے 2 لڑکیوں کو کسی وارڈ لارڈ نے جو ہے وہ گرفتار اٹھا لیا ہے اور ان لڑکیوں کے سر کے بال مونڈ دیے ہیں اور ان کو وہ اپنے کیمپ میں لے گئے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ظاہر ہے زیادتی کر رہے ہیں، تو آپ کچھ کریں. تو اب ملا عمر نے ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے طالبان کو جمع کیا، جو طالبان یعنی طالب علم، اسٹوڈنٹس. تو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو جمع کیا، 30 تھے، 30 طالب علم جمع ہوئے اور ان کے پاس 14-15 رائفلیں تھیں. اچھا، یہ لے کر کے یہ لوگ چلے گئے وارڈ لارڈز کے پاس اور اس سے بات چیت کی. اس سے کہا کہ تم وہ لڑکیاں چھوڑ دو اور اپنا اسلحہ پھینک دو، ختم، یہ اسلحہ چھوڑ دو، اور تو پھر ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر تمہاری جنگ ہے. لہٰذا لڑائی ہوئی اور بڑی ٹھیک ٹھاک لڑائی ہوئی اور ان طالبان نے ان دونوں بچیوں کو واپس چھڑا لیا، ان کے والد کے سپرد کیا. اور وہ جو اس کے ساتھ کے لوگ تھے نا، اس کو تو مار دیا، وارڈ لارڈز کو تو مار دیا، مار کے وہ جو توپ تھی وہاں پرانی کوئی پڑی ہوئی اس کے اوپر لٹکا دیا. یہ جو اس کے ساتھی تھے نا، ان کو انہوں نے بات چیت کر کے انہیں اپنی طرف ملانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ جو تم لوگ حرکتیں کر رہے ہو یہ تو اسلام نہیں ہے نا، تو اس طرح کی حرکتیں مت کرو اور یہ اس بدماش کے ساتھ بھی مت رہو. اور اب تو ظاہر ہے کہ اس کو مار ہی دیا گیا تھا، لہٰذا تم لوگ اپنے ہتھیار پھینک دو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ. تو لوگ ان کے ساتھ بھی آ جاتے تھے اور کچھ نہیں بھی آتے تھے اور کچھ آ بھی جاتے تھے. اس کے بعد ان کے پاس جب یہ واقعے کی شہرت ہو گئی، جب اس واقعے کی شہرت ہو گئی تو ان کے گھر کے باہر تو تاتا بن گیا. یہ خود بہت ایک نچلے متوسط طبقہ، کیا غریب طبقے کے آدمی تھے ملا عمر. اب ان کے گھر کے باہر ایک لوگ ہجوم لگ گیا. کوئی آ کے کہہ رہا ہے ہماری لڑکی اٹھا لے گئے، کوئی آ کے کہہ رہا ہے ہمارا لڑکا اٹھا لے گئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر کو آگ لگا دی، کوئی کہہ رہا ہے ہماری کھڑی فصل ہم نے اتاری تھی وہ اٹھا کے لے گئے، کوئی کہہ رہا ہے ہماری زمین پہ قبضہ کر لیا، کوئی کہہ رہا ہے ہمارے مکان پہ قبضہ کر لیا، ہمارا مکان چھڑا دیں. اب یہ جو صورتحال آئی ان کے سامنے تو انہوں نے کہا بھائی کچھ کنسولیڈیٹڈ قسم کا کام ہونا چاہیے، یہ کیا کہ ہم جا رہے ہیں چھڑا رہے ہیں یہ وہ. تو پھر کچھ لوگ جو تھے، یہ سب قندھار کے ہیں، اور کچھ لوگ جو تھے قندھار کے وہ آپس میں مل کے بیٹھے. خاص طور سے 3 نام لیے جاتے ہیں بانیان طالبان میں. ایک تھے ملا عمر، دوسرے تھے ملا محمد حسن، اور تیسرے تھے ملا محمد غوث. ملا محمد غوث جو تھے یہ بعد میں ان کی جب حکومت بنی تھی تو اس میں وزیر خارجہ تھے. مزار شریف میں یہ گرفتار ہو کے شاید شہید کر دیے گئے تھے. اچھا، دوسرے جو تھے ملا محمد حسن، یہ حرکت الانصار میں شامل تھے اور جنگ میں جو ان کی نجیب اللہ کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اس میں ان کی ایک بارودی سرنگ میں آ کر کے ان کا پاؤں کٹ گیا تھا تو یہ مصنوعی ٹانگ لگاتے تھے. اور ملا عمر بھی نیک محمد کی سرکردگی میں یہ اس کے خلاف لڑائی لڑ رہے تھے نجیب اللہ کے خلاف. 92 تک لڑی. اچھا، تو اسی میں 4 دفعہ زخمی ہوئے. ایک دفعہ کوئی راکٹ ان کے قریب آ کے پھٹا، اس کا ذرہ ان کی آنکھ میں لگا تو ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی. اچھا، ایک بات کو ذہن میں رکھیے، کلیئر کیجئے کہ یہ طالبان ہے نا، یہ وہ نہیں ہیں جنہوں نے روس سے جنگ کی تھی. طالبان نے روس سے جنگ نہیں کی تھی. نمبر 2، طالبان نے سول وار میں حصہ نہیں لیا تھا. یہ جو 7 بڑے دھڑے تھے نا مجاہدین کے، حکمت یار کے، برہان الدین ربانی کے، صبغت اللہ مجددی اور یونس خالص وغیرہ وغیرہ، یہ جو تھے نا جو بعد میں آپس میں اختلافات کی وجہ سے آپس میں بھڑ گئے تھے،
اس سے طالبان الگ تھے. طالبان آئے تھے ماسکو بیکڈ نجیب اللہ کی حکومت تھی اس سے لڑنے کے، اور جب نجیب اللہ 92 میں استعفیٰ دے کے چلا گیا، UN کے ہیڈ کوارٹر میں محفوظ ہو گیا، تو یہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں واپس آ گئے، اپنے اپنے علاقوں میں واپس آ گئے. جو ان کی مصروفیات تھیں وہ انہوں نے شروع کر دیں. کچھ نے مدرسے، جیسے ملا عمر نے مدرسہ کھول لیا تھا. تو ان لوگوں نے بیٹھ کر کے یہ کہا کہ بھئی اس طرح سے تو کام نہیں چلے گا، کنسولیڈیٹڈ کوئی کام ہونا چاہیے. تو ان سب نے مل کر کے، ملا عمر چونکہ زیادہ ان سب کے اندر زیادہ متقی اور پرہیزگار اور ایسے انسان تھے، تو ان لوگوں نے ان کو اپنا امیر چن لیا اور کہا کہ ہم طالبان ہیں، مطلب ہمارا نام طالبان ہوگا، اور یہ کہ ہمارا مقصد کیا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ملک سے لالیسنس کو ختم کیا جائے، خانہ جنگی کو ختم کیا جائے، لوگوں سے ہتھیار لے لیے جائیں تاکہ ہتھیار کا بہت زیادہ جو استعمال ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے، جرائم کا خاتمہ کر دیا جائے، اور یہ سب کچھ کر کے ہم معاشرے کو ایک اسٹیبلٹی کی طرف لے جائیں، ایک استحکام کی طرف لے جائیں. یہ ہو گیا طے. اور اس کے بعد ان لوگوں نے اپنا جس کے بارے میں شکایت سنتے تھے، اب چونکہ یہ مل گیا نا، اب جتھا ہو گیا نا، تو یہ سب وہاں پہنچ جاتے تھے. ان کے پاس جتنی بھی طاقت ہوتی تھی یہ اس وارڈ لارڈز کو مارتے تھے. اس کو کہتے تھے، پہلے تو اس کو کہتے تھے کہ تم یہ سب کچھ چھوڑ دو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہنے والے. لیکن اگر تم نے نہیں چھوڑا یہ حرکتیں جو تم کر رہے ہو، بدماشیاں، اور تم نے یہ ہتھیار نہیں رکھے، تو پھر ہماری تمہاری جنگ ہے. تو جو خاموشی سے چلے جاتے تھے انہیں یہ کچھ نہیں کہتے تھے، ان کے لوگ ان کے ساتھ آ کے مل جاتے تھے، اور جو ان کے ساتھ لڑائی لڑتا تھا ان سے لڑتے تھے، کچھ اپنی جانیں گنواتے تھے، کچھ ان کو مارتے تھے، ان کے اسلحے پہ قبضہ کر لیتے تھے، ان کے مال و دولت پہ قبضہ کر لیتے تھے، اور انہی مال و دولت اور اسلحے سے اگلے وارڈ لارڈز کے خلاف یہ کارروائی ڈالتے تھے. تو اس طریقے سے آپ شاید یقین نہ کریں، مجھے بھی یقین نہیں آتا تھا کہ within a few weeks, it was not the matter of months or years, within few weeks انہوں نے پورے قندھار پہ قبضہ کر لیا. یہ جو ہے نا افغانستان، اس کے 31 صوبے ہیں، 12 صوبوں پہ قبضہ کر لیا انہوں نے 3 مہینے کے اندر. اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ان کی نا وہ بہت تھی، ایکسیپٹنس بہت تھا، عوام میں ان کا ایکسیپٹنس بہت تھا، اور وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ لوگوں کو ریلیف دے رہے تھے اور اس کے بدلے میں کوئی پیسہ نہیں لے رہے تھے. کسی کی بچی چھڑا دی، کسی کا بیٹا چھڑا دیا، کسی کا گھر چھڑا دیا، کسی کی زمین چھڑا دی، کسی کی فصل واپس دلا دی، کسی کے پیسے واپس دلا دیے، اور جس کو نہیں دلا سکے اس کو اپنے پاس سے دے دیے، تو لوگوں کو ریلیف ملنے لگا. تو یہ تھا ان کی سکسس کے پیچھے جو سب سے بڑا فیکٹر تھا، وہ یہ تھا. اب انہوں نے کہا کہ قندھار تو ہم نے صاف کر دیا ہے، تو اب ہمیں جانا ہے کابل کی طرف. یہ کابل کی طرف روانہ ہوئے. اچھا، میں اس سے پہلے آپ کو ایک مختصر سا تعارف ملا عمر کا دے دوں، کیونکہ یہ بانیوں میں سب سے زیادہ آگے تھے. دیکھیے، ملا عمر کی پیدائش ہے 1959 کی. قندھار کا ایک گاؤں ہے نووا، وہاں پہ یہ تھے، اور والد ان کے ذرا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا. ان کی والدہ نے ان کے چچا سے شادی کر لی تھی، اور اس کے بعد یہ لوگ تلاش معاش میں ادھر ادھر یہ دوسرے قندھار کے دوسرے علاقوں میں موو ہو گئے تھے. تھا غریب خاندان، اس کا کوئی سیاست میں تعلق نہیں تھا، بلو بلڈ بھی نہیں تھے. جیسے یہ پشتون تو تھے، لیکن پشتونوں میں بھی بلو بلڈ ہے نا، جیسے پوپل زئی ہیں، غل زئی ہیں، لیکن یہ تھے ہوتک، یہ ہوتک قبیلے سے تھے، تو یہ کوئی بلو بلڈ نہیں تھا. تو اس طرح سے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں تھا، نہ ان کو خاندانی وجاہت حاصل تھی، نہ ان کو کوئی سیاست میں تھا، نہ یہ کسی ایسے بڑے بلو بلڈ قبیلے سے ان کا تعلق تھا، مگر تھے پشتون. سیدھے سادے مسلمان آپ کہہ لیجیے، سیدھے سادے مدرسے کے پڑھے ہوئے یہ مسلمان تھے. اچھا، انہوں نے بے زمین تھے. ایک ہوتا ہے نا ہاری ہوتا ہے کسان جس کے پاس زمین ہوتی ہے، یہ بے زمین کسان تھے. انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی یونس خالص کی حزب اسلامی میں، اور
اس کے ایک کمانڈر نیک محمد کے ساتھ انہوں نے جنگ کی تھی، لڑائیوں میں شامل ہوئے تھے، جو لڑائی تھی نجیب اللہ کے خلاف. اور جب نجیب اللہ نے 1992 میں ریزائن کر دیا تو یہ واپس آ گئے تھے، قندھار واپس آ گئے تھے. یہاں انہوں نے اپنا ایک مدرسہ کھول لیا تھا، اور ان کا گھر آپ دیکھیں اور ان کا مدرسہ آج بھی موجود ہے، ان کا گھر بھی محفوظ ہے. یہ سب چیزیں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ کوئی کرشماتی شخصیت نہیں تھے. یہ جسے ہم کہتے ہیں نا، بہت زیادہ لرنڈ نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، معمولی پڑھے لکھے تھے، لیکن تھے متقی پرہیزگار. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے ایک عزم کر لیا تھا کہ بھئی ہم نے اپنے علاقے کو صاف ستھرا کرنا ہے. وہ انہوں نے کر لیا. جب یہ کر لیا تو پھر یہ لوگ روانہ ہوئے ہیں کابل کی طرف.